الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق مہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز چینل، پروگرام رہتے رمضان۔ آج کے ہمارے گلدستے میں حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب فاضل بھیرا شریف آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو پروگرام رہتے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے عظیم ثناخوان آفتاب تبسم صاحب آپ جھنگ سے تشریف لے کر آئے آج کے اس پروگرام میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کو بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ انواع و اقسام کے کھانے تیار کریں، بلکہ اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو آپ اسی سے روزہ افطار کرا دیجئے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک رسم کے طور پر روزہ افطار کرایا جاتا ہے۔ چند مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن سے نہ کوئی لالچ یا حصول فائدے کی امید ہوتی ہے، جبکہ یہ دعوت تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ نمازی اور نیک حضرات کی دعوت کریں تاکہ روزی میں برکت ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ وہ پروگرام رہتے رمضان میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ذی وقار ذی قدر سامعین مکرم، ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کے فرض کرنے کا مقصد و مدعا بیان فرماتے ہوئے خالق ارض و سما نے فرمایا اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں انسان عبادات کے اندر زیادہ شغف رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت الہیہ ہر لمحہ اس چیز کی صدائے دل نواز بلند کرتی ہے کہ اے میرے بندو آ جاؤ میری بارگاہ کی طرف، آنا تمہارا کام ہے، تمہیں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دینا میرے رحمان کا کام ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر ہر روز دو ایسے اوقات ہوتے ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ میں ان دو اوقات کے بارے میں چند احادیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک وقت ہوتا ہے سحری کا اور دوسرا وقت ہوتا ہے افطاری کا۔ سحری کرنا یہ بڑا ہی عظیم و شان اور بڑا ہی انوکھا ثواب والا کام ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ بندہ کھانا کھاتا ہے، بلکہ اس وقت کھانا کھانا یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا نعمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کیوں؟ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت کھانا کھایا کرو، اس وقت کا جو کھانا ہے وہ بڑا ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا ہوتا ہے، وہ غذا بھی بڑی برکتوں والی ہے۔ اس لیے سحری کرنا یہ بڑا ہی اہم اور سنتوں والا کام ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ سحری کرنا لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر بندہ سحری نہ بھی کرے، نیت ہو روزے کی، اس کی روزہ تو ہو جائے گا اس کا، لیکن سحری کرنا یہ سنتوں والا کام ہے۔ اگر اس نے سحری نہیں کی تو ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے وہ محروم رہ گیا، اس لیے سحری کرنی چاہیے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اس وقت تک تم لوگ غالب رہو گے جب تک تم سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی اور نماز کے اندر ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ باندھ کے نماز ادا کرتے رہو گے، جب تک یہ تین کام تمہارے اندر موجود رہیں گے اس وقت تک تم ساری امتوں پہ غالب رہو گے، سارے لوگوں پہ غالب رہو گے۔ تو اس لیے سحری کو تاخیر کے ساتھ کرنا
تاخیر سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اتنی تاخیر کر دے کہ اذان شروع ہو جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، بلکہ سحری کو آخری اوقات میں کرنا یہ سنت ہے، افطار کو اول وقت میں کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ ہے۔ تو یہ سحری کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا ظاہری طور پر بھی ہمیں یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے تو پھر دن کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بندہ اپنے دن کو گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر سحری نہ کی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ ویکنس، وہ کمزوری انسان کے جسم کے اندر آئے گی، جس وجہ سے وہ دن گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سحری کرنا ظاہری اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی بڑا فضیلت والا کام ہے۔ دوسری جو وقت، دوسرا جو لمحہ اور دوسرا وہ عظیم اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں اس ماہ رمضان میں عطا کیا ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کا وقت بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی اس کی اس وقت ہوتی ہے جب روزے کے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری فرحت اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ خدا کے ساتھ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وقت افطار بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ اور پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تجربہ ہے، حضور نے فرمایا سحری کے وقت میں بھی کھجور کھایا کرو۔ ایک ہماری یہ بڑی عادت ہے کہ ہم سحری کے وقت کھجور نہیں کھاتے، افطاری کے وقت لازمی کھجور کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں سحری کے وقت کھجور کھانا بھی حضور کی سنت ہے، اور حضور نبی مکرم علیہ السلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا ہے، اس لیے سحری کے اوقات میں بھی کھجور کھانی چاہیے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے۔ اور افطاری جو ہے وہ تو بدرجہ اولا تر کھجور کے ساتھ کرنا یہ اولین سنت ہے، اور اگر تر کھجور نہیں ہے تو پھر خشک کھجور جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں، اگر وہ خشک کھجور ہے اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اگر تر کھجور بھی میسر نہیں، خشک کھجور بھی میسر نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اس کے اندر برکت ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَجِدْ، فرمایا اگر تم کھجور نہ پاؤ تو کیا کرو، فَلْيُفْطِرْ بِالْمَاء، پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، کیونکہ پانی بھی پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ روزہ افطار کریں گے تو بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق روزہ افطار ہوگا۔ تو یہ دونوں اوقات بھی بڑے اہم ہیں، اور اس میں سحری کرنا یہ الگ افضل ہے، اور سحری کے اوقات میں کھانا کھانا یہ الگ افضل ہے۔ سحری کا جو وقت ہے یہ ویسے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک اہمیت اور فضیلت پائی جاتی ہے۔ اور افطاری کے وقت کھجور استعمال کرنا، کھجور کھانا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ الگ سنت ہے، اور افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ اس کی الگ اس کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور کام بھی ہے، وہ ہے روزہ افطار کرانا، جس طرح ابھی طارق بھائی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ روزہ افطار کرانا یہ بھی بڑا ہی اہمیت والا کام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی کا روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کی تمام راتوں میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان کی تمام راتوں میں روزہ افطار کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات بڑی لطف والی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے نا، اس رات کو جناب جبریل روزہ افطار کرانے والے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ جناب جبریل فرشتوں کے سردار مصافحہ کریں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے کرم سے اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی کثرت ہوتی ہے، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور تجربہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، جس طرح ابھی آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرواؤ، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت نصیب ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو اجر ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کی نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا،
کہ کسی روزہ دار کو سیر کرا کے اس کا روزہ افطار کروائے۔ حضور نے فرمایا یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا جس نے ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا۔ اور ساتھ آقا نعمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو آقا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے جام پلائے گا، اور ایسا جام پلائے گا پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ اس لیے برادران ذی وقار، روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطاری کرنا اور افطاری کروانا، یہ سارے ایسے کام ہیں جو کہ بڑے ہی فضیلت والے اور عظمت والے ہیں۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جہان میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو اگلے جہان کی ابدی بہاریں اور ابدی نعمتیں اس بندے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں جو بندہ اس انداز کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے کسی روزہ دار کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی ایک بڑا ہی لطیف سا نکتہ میرے ذہن کے اندر آیا۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا جس بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، جو بھی روزہ دار ہے اس کو روزہ دار سمجھ کے اس کا روزہ افطار کروائے گا اس کو یہ اجر ملے گا۔ اب اس کے ضمن میں جو بات ہے وہ ایک میری محبت ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی امیر روزہ دار کو روزہ افطار کروائے پھر یہ اجر ملے گا، اگر کوئی کسی مستحق کا روزہ افطار کروائے گا پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جو ہے مستحق، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، غریب ہے، اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، جب اس کا روزہ افطار کروائے گا تو بھئی ایک تو مستحق کے ساتھ مہربانی کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا اجر ملے گا، اس کو اللہ کریم کئی گنا بڑھ کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں، جس طرح بھی بھائی فرما رہے تھے، ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو مستحقین میں سے ہیں، جن کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اس انداز کے ساتھ ساز و سامان اور راشن نہیں ہوتا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ سحری اور افطاری کر سکیں۔ ان کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان کو روزہ افطار کروانا چاہیے اور ان کی افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا نیکوکار، نمازی، پرہیزگار اس کا روزہ افطار کروائیں گے پھر بھی میرا مالک کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سحری کے اوقات کو، افطاری کے اوقات کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ان اوقات میں اللہ کریم کی عبادت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، سحری بھی کھائیں، افطاری بھی کریں اور وقت پہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی مکرم علیہ السلام کے ان سارے فرمودات عالیہ کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ آخر میں اپنا ایک محبت والا جملہ بول کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرے مرشد گرامی، نباز اس، مفکر اسلام، مفسر قرآن، عظیم سیرت نگار حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما کرتے تھے، اس ماہ رمضان کے لیلۃ القدر کی نسبت سے آپ ارشاد فرماتے ہیں جوانوں اپنی زندگیوں کو لیلۃ القدر کی طرح گزارو، اللہ تعالیٰ موت عید جیسی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اچھے انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے مسلمانوں تم روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اگلے مہمان سناہان کی طرف جو خصوصی طور پر جھنگ سے تشریف لائے، جنہوں نے خصوصی شرکت کی پروگرام رحمت رمضان میں، ناظرین ان کے طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز سماجی شخصیت، روزنامہ آواز ڈنگا کے کمپوزر رفاقت علی کالج صاحب، آپ تشریف لائے میرے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام رحمت رمضان میں۔
آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام رہتے رمضان کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے مہمان سناہان کی طرف۔ معروف سناہان آفتاب تبسم آف چنگ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آقا بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صدقہ جناب مصطفیٰ توبہ قبول ہو، 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 صدقہ جناب مرتضیٰ توبہ قبول ہو، صدقہ جناب مرتضیٰ توبہ قبول ہو۔ جن کی طہارتوں کی ضمانت قرآن دے، جن کی طہارتوں کی ضمانت قرآن دے، صدقہ جناب سیدہ توبہ قبول ہو، صدقہ جناب سیدہ توبہ قبول ہو۔ جو سر کٹا کے بھی پڑھے دین کا کلام، جو سر کٹا کے بھی پڑھے دین کا کلام، صدقہ شہید کربلا توبہ قبول ہو، صدقہ شہید کربلا توبہ قبول ہو۔ جن کو قرآن صاحب صدیق خود کہے، جن کو قرآن صاحب صدیق خود کہے، صدقہ صدقہ صدیق بیریا توبہ قبول ہو، صدقہ جناب مصطفیٰ توبہ قبول ہو۔ نواز شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی صورتاں بنائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، اللہ کی صورتاں بنائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، کئی کئی شکلاں سجائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں، کوئی کہندی میرا سونا لالے، کوئی کہندی میرا بے مثالے،
کوئی کہندی میرا سونا لال کوئی کہندی میرا بے مثال بڑے بڑے جمے لال مائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں کئی شکلاں سجائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں اک سچی سوی آئے نے اک سچ موسیٰ بھی آئے نے اک سچی سوی آئے نے اک سچ موسیٰ بھی آئے نے بڑی بڑی ہستیاں آئیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں حاکم بنان والا آکھدا سب نو سجان والا آکھدا حاکم بنان والا آکھدا سب نو سجان والا آکھدا کہ شانہ بڑے بڑے آنے پائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں شانہ بڑے بڑے آنے پائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں دل آپ گوائیاں دے رہے دلدار تے سونے بویں اللہ حاکم آکھے دنیا نو او میرا یار تے سونے بویں حاکم بنان والا آکھدا سب نو سجان والا آکھدا شانہ بڑے بڑے آنے پائیاں نے پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں واللہ پر میرے مدنی دا جوڑ نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے آفتاب تبسم صاحب ناظرین کرام پروگرام کا اختتام کی طرف چل رہے ہیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ